السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ ایمانیات جس کا عنوان ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اطاعت رسول سے کیا مراد ہے اور اطاعت رسول کتنا ضروری ہے، اور نہ صرف اطاعت رسول کے بارے میں پڑھیں گے بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 2، ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی و مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے آخری نبی اور رسول جانتے مانتے ہوئے سمجھ لیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سے واقف ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی صورت کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھ سکیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور شرعی حیثیت کو جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں۔ ترجمہ: اگر تم رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ختم نبوت: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر مکمل ہو گیا۔ لہٰذا اب قیامت تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ مزید معلومات: عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کئی ارشادات مبارکہ کے ذریعے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے اپنی ختم نبوت کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ ترجمہ: میری اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل کتاب اور شریعت دے کر آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب ہر انسان کی کامیابی کا واحد راستہ اور ذریعہ قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور اہمیت۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فرما برداری اور پیروی کے ہے۔ اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ترجمہ: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سنت کا معنی و مفہوم۔ سنت کا معنی ہے طریقہ۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا اور جس طرح زندگی گزاری اسے سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔
دین اسلام میں سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ ارکان اسلام کی عملی وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، لیکن اس کی عملی وضاحت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ترجمہ، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے حکم کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہوگی یہ تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ وضاحت ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں کہ سونے، چاندی، نقدی اور مال مویشی پر کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن روزے کے اوقات اور دیگر مسائل بیان نہیں کیے گئے۔ ان کی وضاحت کے لیے ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حج ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، مگر حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے طریقے اور تفصیل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ حاصل کلام، عزیز طلبہ، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ختم نبوت کے بارے میں اس سبق میں تفصیلاً پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اس آیت میں اور بھی بہت سی چیزیں بتائی گئیں ختم نبوت کے بارے میں، اور نہ صرف ختم نبوت کے بارے میں بلکہ اطاعت رسول کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور نہ صرف اطاعت رسول کے بارے میں بتایا گیا بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس سبق میں ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سنت نبوی کتنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں نماز کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو سنت ایک طریقہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذریعے ہمیں اعمال کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں، طریقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس سبق کے عنوان کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔